حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کاتب الحروف نے آزمایا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ ایک نور بن کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کیا خشکی کیا تری میں پھیل جاتا ہے۔ آخر میں یہ کلمات ایک پرندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کے 70,000 سر ہوتے ہیں اور ہر پر میں 70,000 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ پرندہ ہر زبان کے ساتھ 70,000 نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح قیامت تک پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ عمل میں جمع ہوتا ہے۔ جب یہ مرتا ہے تو قبر میں یہ نور بن جاتا ہے۔ پل صراط کے وقت نور ہوگا، جہنم کے وقت نور ہوگا، اور اس نور کو جب فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے تجھے اس درجے تک کس نے پہنچایا ہے؟ پڑھنے والے کہیں گے۔ ان کلمات نے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بڑی بھاری مشکل پیش آ جاتی تو ہمارے پاس اس مشکل کو حل کرنے کا آخری اور کارگر حربہ یہی کلمات کا پڑھنا ہوتا تھا، اور یہ کلام پڑھتے کامیاب ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے 10,000 کان عطا فرمائے، یہاں تک کہ تو نے میرے کلام کو سنا، اور 10,000 زبانیں عطا فرمائی جن سے تو نے میرے ساتھ کلام کیا۔ تو میرا محبوب اور مجھ سے نزدیک تب ہوگا جب تو میرا ذکر کیا کرے گا۔ مقاصد السالکین کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے کوئی دانہ پیدا کرتا، اور بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا، اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میرا قرب حاصل ہو جائے جیسے آپ کے کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے ساتھ، جیسے خطرات قلب کو دل کے ساتھ، جیسے آپ کی روح کو آپ کے جسم کے ساتھ، اور جیسے آپ کی نظر کو آپ کی آنکھوں کے ساتھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں یا اللہ، میں تجھ سے ایسا ہی قرب چاہتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ علیہ السلام قیامت کے دن پیاس کی سختی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پڑھا کریں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک شخص کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ اس نے میرا ایک اونٹ چوری کیا ہے۔ اس پر اس نے 2 گواہ بھی پیش کر دیے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملزم کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو بلا کر پوچھیں کہ اسے کس نے چرایا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اونٹ میری برات کی بات کرے گا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو منگوایا اور فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں؟ اونٹ نے فصیح زبان سے عرض کیا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برحق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملزم کے ہاتھ نہ کاٹیں کیونکہ یہ اور گواہ سب منافق ہیں، اور گواہوں نے اس شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کی بنا پر باہم اتفاق کر لیا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کس عمل کی بنا پر تجھے ہاتھ کٹنے سے بچایا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں بز اس کے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا رہتا ہوں۔ فرمایا، اس پر ہمیشہ کار بند رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل جس طرح دنیا میں تمہیں ہاتھ کٹنے سے بچایا، اسی طرح دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا۔ بغداد شریف میں ایک شخص رہتا تھا جو نہایت حاجت مند اور غریب تھا، لیکن بے حد صابر اور عبادت گزار بھی تھا۔ ایک مرتبہ کئی دن اسے اور اس کے اہل و عیال کو کچھ کھانے کے لیے نصیب نہ ہوا، پس اس نے ایک دن نماز سے فارغ ہو کر اپنی بیوی بچوں کو بٹھایا اور کہا، سب میرے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर द्रूद पाक पढ़ो। सब ने खूब द्रूद पाक का विर्द किया, हत्ता के भूख की हालत में नींद आ गई और सब सो गए, लेकिन मुकद्दर जाग गया। उस अल्लाह ताला के नेक बंदे को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ हासिल हुआ। आपने फरमाया, सुबह होते ही तुम फलां शख्स के पास जाओ जो मजूसी है, उससे हमारा सलाम कहो और बताओ कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है और तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम मेरी जरूरत पूरी करो। ये शख्स सुबह उठा तो निहायत खुश था, सुकून और तमानियत के आसार उसके चेहरे पर जाहिर थे। बीवी ने ये हाल देखकर पूछा, क्या माजरा है? भूखे होकर भी बहुत खुश नजर आते हो। अपनी बीवी को सब माजरा बताते हुए कहा, खुशबख्त जब हम सो रहे थे उस वक्त हमारा मुकद्दर जाग उठा। बीवी को सारा वाकया बताने के बाद वो घर से निकल पड़ा। उसे ये बात खटक रही थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक गुलाम को एक मुशरिक आतिश परस्त के दर पर कैसे भेज सकते हैं, और ये भी यकीनी अमर है कि शैतान हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल अनवर में नहीं आ सकता। बहरहाल ये मजूसी का घर तलाश करता करता उसके पास पहुंच गया। मजूसी से मिला। उसने देखा कि ये शख्स वाकई बहुत मालदार मालूम होता है। उसका दरबार सजा हुआ था। मजूसी कुछ देर बाद उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, आप कौन हैं? क्यों आए हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस मर्द साले ने कहा कि मैं एक राज लेकर आया हूँ, तन्हाई की जरूरत है। मजूसी के इशारे पर दरबार खाली हो गया। अब उन साहब ने मजूसी को बताया कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम कहा है। मजूसी बोला कि तुम्हारे नबी कौन हैं? उन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसने कहा, लेकिन मैं तो मजूसी हूँ, वो मुझे कैसे सलाम भेज सकते हैं? मैं तो उनके लाए हुए दीन को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा, जो कुछ मुझसे कहा गया वो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम यकीन करो या न करो। मजूसी ने कहा, अल्लाह की कसम देकर उनसे पूछा, क्या वाकई तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? उन्होंने कसम खाकर कहा, हाँ, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हें सलाम भी कहा है और ये भी कहा है कि तेरी दुआ कबूल कर ली गई है। तेरे लिए ये हुक्म है कि तू मेरी जरूरत पूरी करे। मजूसी ने कहा, क्या तुम भी जानते हो कि वो दुआ क्या है जो कबूल हो गई है? उन्होंने कहा, मुझे ये तफसील मालूम ही नहीं। मजूसी बोला, उठो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो दुआ कौन सी है। वो दोनों अंदर गए। मजूसी ने अपने मेहमान से कहा, जरा हाथ लाओ। उन साहब ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने हाथ पकड़कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। हम दोनों बाहर वापस आए तो मजूसी ने दोबारा सब हाजरीन महफिल को बुलाया और बताया कि मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुका हूँ। तुम में से जो इस्लाम कबूल करना चाहे वो मेरा शरीक तिजारत रहेगा, और जो दीन हक कबूल नहीं करना चाहता वो मेरा माल वापस कर दे और हमेशा के लिए चला जाए। अक्सर ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया और कुछ उसका माल वापस करके चले गए। फिर उसने अपने बेटे और बेटी को बुलाकर कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अगर तुम कभी ये दीन कबूल करोगे तो मेरा तुमसे रिश्ता बरकरार रहेगा, वरना तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लिहाजा दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। बेटी की शादी अपने भाई से ही हुई थी जो कि मजूसी दीन में जायज था, लेकिन बेटी ने बताया कि मैं आज तक अपने शौहर के करीब नहीं गई और बिल्कुल पाक साफ हूँ। मजूसी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी दुआ है जो कबूल हुई है? उस मर्द साले ने कहा, जी मैं जानना चाहता हूँ। मजूसी ने कहा, जिस दिन मैंने अपने बेटे की शादी अपनी बेटी से की तो उस दिन मैंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया था, जिसमें शहर के अमीरों गरीब सभी को बुलाया था, लेकिन मेरे दीवार के साथ बिल्कुल मिला हुआ एक घर है जिसमें सैयदों का एक खानदान रहता है। चूँकि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अतावत थी, लिहाजा मैंने उनके खानदान वालों को दावत नहीं दी। जब मैं तकरीब से फारिग होकर अपनी छत पर आराम करने गया तो मैंने उनके घर वालों की बातें सुनी। बच्चियां अपनी माँ से कह रही थी, अम्मी जान, आपने देखा हमारे पड़ोसी ने सारे शहर को दावत दी है लेकिन हमें नहीं
نہیں بلایا ہے؟ میں نے کہا بیٹی وہ تمہارے نانا جان کا دشمن مجوسی ہے، ہمیں کیوں دعوت دیتا؟ یہ باتیں ہوتی رہیں اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، لہٰذا میں نے کھانے کا اہتمام کیا اور تینوں بچیوں اور ان کی ماں کے لیے بہترین جوڑے منگوائے اور ان کو بھیج دیے۔ اب میں خاص طور پر ان کی باتیں سننے اوپر گیا۔ ماں اور بچیاں میرے تحائف دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، لیکن بچیاں ماں سے کہنے لگی کہ ہم یہ کھانا تو نہیں کھا سکتے کہ اس کا نوالا تو مجوسی کا ہے، ہمارے نانا جان کا دشمن ہے۔ میں نے کہا کھانا کھا لو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو ہمارے مقدر کا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بچیوں نے کہا تو پہلے ہم اپنے نانا جان سے اس کی شفاعت کی سفارش کریں گے اور دعا کریں گے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یہی وہ دعا تھی جس کی قبولیت کا مژدہ لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں اور آج مجھے مشرف با اسلام ہونے کا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ میں اپنی ساری دولت کا نصف حصہ آپ کی خدمت گوش گزار کرتا ہوں جو میں نے شادی کے موقع پر اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز مجھ پر درود شریف پڑھے گا، جب قیامت کے روز وہ شخص آئے گا تو اس درود کے بدلے اس کے ہمراہ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور تمام مخلوقات پر تقسیم کیا جائے تو اس نور کی رحمت سب مخلوقات کو ڈھانپ لے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کاتب الحروف نے آزمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود پاک ایک پیکر نور بن کر پڑھنے والے کے منہ سے دوڑ کر نکلتا ہے، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، کیا خشکی اور کیا تری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر وہ گزرے، اور ہر چیز اس نور کو پہچانتی ہے کہ فلاں بن فلاں کا یہ پڑھا ہوا درود شریف ہے، اور ہر چیز اس پر رحمت اور آفرین بھیجتی ہے، اور آخر میں وہ ایک پرندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کے 70,000 سر ہوتے ہیں اور ہر پر میں 70,000 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ پرندہ ہر زبان کے ساتھ 70,000 نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح قیامت تک پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب پڑھنے والے کے عمل نامہ میں جمع ہوتا ہے۔ جب یہ مرتا ہے تو قبر میں یہ نور بن جاتا ہے، پل صراط کے وقت نور ہوگا، جہنم کے وقت نور ہوگا، اور اس نور کو جب فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے تجھے اس درجے تک کس نے پہنچایا ہے؟ پڑھنے والے کہیں گے ان کلمات نے، یعنی درود پاک نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک اور روایت ہے کہ جب ہمیں کوئی بڑی بھاری مشکل پیش آ جاتی تو ہمارے پاس اس کے حل کرنے کا آخری اور کارگر حربہ درود شریف کا پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے ان سے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر جل گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ سو وہ شخص چلا گیا، پھر واپس آیا اور اس نے ان سے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر جل گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم انہیں آگ نہیں جلا سکتی۔ ان سے کہا گیا آپ کا گھر جل چکا ہے اور آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں جلا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جس نے صبح کے وقت یہ کلام پڑھا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم۔ اللہ تو میرا پالن ہار مہربان اللہ ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، میرا اس پر بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ نہیں ہے بدی سے بچنے کی اور نہ نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ بلند عظمت والے کی توفیق سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر جانور کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اس یعنی یہ کلمات پڑھنے والے کو اپنے نفس اور اپنے اہل اور اپنے مال میں کوئی ناپسندیدہ چیز درپیش نہ ہوگی، اور بلا شبہ میں نے آج کے دن یہ کلمات پڑھے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پس وہ اٹھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کا گھر جلا ہوا ہے یا نہیں۔
سو جب ان کے گھر کے پاس پہنچے تو اس کا ارد گرد سب جل چکا تھا، لیکن اس کے گھر کے قریب آگ نہ پہنچی تھی۔ حضرت ابو عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی شریک کار نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس پڑھنے والے کے لیے ان کلمات کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن میں حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں شام تک، اور جو شخص شام کو یہ پڑھ لے تو اسی طرح اس کو اسی کی مثل جو اجر و ثواب دن کو اسے ملتا ہے۔ تو ایک آدمی نے انہیں متہم کہا کہ ابو عباس اکثر اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں، سو وہ شخص سویا تو اسے نیند میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عباس آپ کی طرف سے یوں ہی حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر ارشاد فرمایا، ابو عباس نے سچ کہا، ابو عباس نے سچ کہا، ابو عباس نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔